نماز فجر کے بعد ایک تسبیح کا راز، جس کے ہاتھ بھی یہ تسبیح کا راز لگ گیا، وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستوں، یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، وہ عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا ہے۔ ناظرین، یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام بن گیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کروڑ پتی بنا دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج جو ایک خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر لے کر آ جائے گی، اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح انتہائی طاقت والی ہے اور آزمودہ ہے، اور جن کے ہاتھ میں یہ تسبیح کا راز لگ جاتا ہے، وہ خاندان میں امیر ترین ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ وظیفہ ہے جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کسی صورت اس وظیفے کو نظر انداز مت کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے، اس عمل سے آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خاص مقام نصیب ہوگا۔ اللہ والوں، بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں دھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر جو قرضے ہیں، وہ کوشش کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، ان کے قرض ختم نہیں ہو رہے۔ قرض کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کاروبار ہیں تو اس کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے۔ تو میں ان تمام ناظرین کو کہتا ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کی بڑھتی ہوئی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مقصد جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ سے درخواست ہے کہ خود بھی اور کمنٹ باکس میں بھی ایک بار استغفر اللہ لازمی کریں، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہو۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے، تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے، اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح شرائط کر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے، یہ انتہائی ادب سے، انتہائی یقین سے کر لینا، اور عقیدت کے ساتھ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو جو بھی شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے،
اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تسبیح کا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ راز پتہ ہے کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور وہ پھر زندگی کی ان بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں جن کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ہر قسم کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کسی دن کسی بھی وجہ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھ لینا۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب، اور اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے مبارک ناموں کا ہے، یا اللہ، یا فاتح، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یا کریم، یا وہاب۔ ان مبارک ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس پر آپ نے ان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم، اور اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔